السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخر الله لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سورۃ الحج کی ان آیات میں قربانی کی حقیقت، اس کا فلسفہ اور اس کے احکام ان آیات میں سمجھائے ہیں۔ جب بھی ضرورت پیش آئے تو 17واں پارہ 22ویں سورت نمبر 22 پارہ نمبر 17، اس کی آیت نمبر 34 سے لے کر 38 تک، یہ 4 آیتیں 34 سے لے کر 38 تک، یہ 4 آیتیں پڑھ لیجئے اور اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے۔ دیکھیے خالق نے ہمیں کیا بتایا ہے قربانی کے بارے میں، اور اس خالق کو سب کچھ معلوم کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے، اس سے زیادہ بہتر کوئی نہیں بتا سکتا، خالق سے زیادہ بہتر نہیں بتا سکتا۔ اور قربانی کا عمل کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ بھی اللہ نے خود ان آیات میں بتائی۔ قربانی کا گوشت، اس کا خون، اس کی اللہ کے ہاں کیا اہمیت ہے، یہ بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں قربانی کی حقیقت سمجھائی، اس کے گوشت اور خون کے بارے میں اس کی حقیقت سمجھائی، اور پھر اس گوشت کے بھی احکامات اللہ نے بتائے کہ اس کا استعمال کیا ہے۔ یہ سب باتیں اللہ نے اس آیت میں بتائی، اور ان آیات کے ترجمے کے بعد، سمجھنے کے بعد اختلاف رائے کی گنجائش نہیں رہتی۔ کوئی انسان اپنا فلسفہ، اپنی حقیقت، اپنی سوچ، اپنی حکمتیں بیان کرے، رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور خالق خود بتائے تو رائے سے اختلاف ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ان آیات میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، آیت نمبر 34، 35، 36، 37، 38 کا ترجمہ صرف عرض کروں کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانیاں رکھی۔ یہ صرف امت محمدیہ کے لیے ہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے قربانیاں چلی آ رہی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹوں نے قربانی کی، اس کا ذکر بھی اللہ نے لفظ قربانی سے کیا۔ اذ تقربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، یہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی طرف سے قربانی ہوئی۔ اذ تقربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی کی، حابیل نے اور قابیل نے، فتقبل من احدهما، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ولم يتقبل من الاخر، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اور اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ تأکلها النار، اس کو آگ کھا جاتی تھی۔ بس جس کی قربانی کو آگ کھا گئی، اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ لیکن پھر اس کے بعد اب امت محمدیہ کو احکام اللہ نے مختلف دیے، اور یہ اللہ نے قربانیاں کیوں فرض کی؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا، ہم نے ہر امت کے لیے منسک قربانی رکھی، مقصد بھی بتایا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، تاکہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے۔
لیذکر اسم اللہ علیہ، یہ قربانی کا مقصد ہے، لیذکر اسم اللہ علیہ، تاکہ اس پر اللہ کا نام لے کہ اللہ ہم تیرے لیے جان قربان کر رہے ہیں، بس اتنا سا مقصد ہے۔ اور پھر ان قربانیوں کے بارے میں کبھی بھی معاشرے کے اندر مذاق اڑانا قربانیوں کا، قربانی کرنے والے کا مذاق اڑانا، یہ انسان سورہ حج کی ان آیات میں سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں آیت پڑھنے لگا ہوں، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ۔ والبدن، بدنا کہتے ہیں 7 حصوں والا جانور، یہاں مراد ہر قربانی ہے۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ، ان قربانیوں کو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ، ان قربانیوں کو تمہارے لیے اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے۔ اللہ کی نشانی کا مذاق اڑانے والا اپنے آپ کو کس میں شمار کرے؟ آگے بات سمجھ میں آ گئی۔ ان کو حقیر بھی نہیں سمجھنا چاہیے، ان کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے، ان کی تضحیق بھی نہیں کرنی چاہیے۔ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں خیر ہے، قربانیوں میں خیر۔ وہ جانوروں کا بھی خالق ہے، وہ انسان کا بھی خالق ہے، وہ کہہ رہا ہے ان قربانیوں میں تمہارے لیے خیر ہے، ہر طرح کی خیر۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، تم ان پر اللہ کا نام لو قطار باندھ کر، صواف صف بنا کر، قطار میں جیسے کھڑے ہوتے ہیں تو اونٹ کو جو ذبح کرتے ہیں وہ کھڑے کر کے نحر کرتے ہیں۔ اونٹ کے لیے نحر کا لفظ سورۃ الکوثر میں آیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ یہ فصل لربک، اس کی ترتیب بھی ذہن میں رکھیے گا، سورۃ الکوثر کی اس آیت کی ترتیب کو ذہن میں رکھیے گا، فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ اس لیے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ نماز پڑھنے سے پہلے آپ قربانی نہیں کریں گے، پہلے نماز پڑھیں گے، اللہ نے ترتیب بتائی ہے، پہلے نماز پڑھیے عید کی، پھر اس کے بعد قربانی کیجیے۔ ہاں، گاؤں دیہات میں جہاں عید کی نماز واجب نہیں ہوتی، وہاں صبح آپ سورج نکلنے کے فوراً بعد قربانی کر سکتے ہیں، لیکن جہاں شہروں میں عید کی نماز ہو رہی ہے وہاں کہیں بھی عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ قربانی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سمجھایا۔ ایک ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی، دیہات میں کر سکتے ہیں، جہاں قربانی آپ سورج طلوع ہونے کے بعد کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں نماز عید کی نہیں ہوتی، واجب نہیں ہے ان پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ قطار باندھ کر ان کو، تو اونٹ کے اندر نحر کرنا ہوتا ہے، باقی بکرے اور گائے وغیرہ کو ذبح کرنا ہوتا ہے۔ نحر عربی میں کہتے ہیں سینے کو، سینہ، چیسٹ، کیونکہ وہ جب کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کی گردن کا وہ حصہ اونٹ کا جو کہ سینے کے قریب ہوتا ہے، اس میں برچھا مارا جاتا ہے، زور سے تیز دھار چھری ماری جاتی، وہیں خون نکلتا ہے اور اس کے بعد وہ بے دم ہو کر نیچے گر جاتا ہے۔ اور جو گائے ہے، بکری ہے، دمبا ہے، اس کے لیے ذبح کرنا، اور ذبح کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ ہر جانور کی گردن میں 4 رگیں ہوتی ہیں، 4 رگیں، بالکل جیسے انسان کی، اسی طرح جانور۔ سامنے ایک نالی جس کو نرخرا کہتے ہیں، سانس کی نالی، اس کے بالکل پیچھے کھانے کی نالی، اور دائیں بائیں شاہرگی، ایک میں سے بلڈ جاتا ہے، ایک میں سے واپس آتا ہے، 2 شاہرگی، یہ کل 4 رگیں ہیں، اور یہ ریڑھ کی ہڈی سے آگے آگے ہوتی ہیں، ریڑھ کی ہڈی کے اوپر اوپر، لہذا جانور کو جب ذبح کیا جائے تو ان 4 رگوں میں سے 3 رگوں کا کٹنا واجب ہے، تب جانور ذبح ہوگا۔ اور ذبح کرنے کا طریقہ اللہ نے بتایا، لیذکر اسم اللہ علیہ، تاکہ اس پر اللہ کا نام لیں۔
اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 4 میں بہت واضح الفاظ میں کہا ہے کہ لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس جانور میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا۔ اس لیے پابند کریں، کسائی کو بھی پابند کریں کہ وہ ذرا زور سے اللہ کا نام لے، پتہ چلے بسم اللہ اللہ اکبر، کم از کم بسم اللہ اللہ۔ کوشش کریں کہ کسائی مسلمان ہو، بھرپور کوشش کریں مسلمان کسائی کو۔ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے نہیں حلال ہے، قربانی کے مسئلے میں ذرا تھوڑی سی احتیاط کریں۔ مسلمان کسائی کو اللہ کا نام لے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ۔ اس پر اللہ کا نام لو قطار باندھ کر، میں نے بتایا کہ نہر کہتے ہیں اونٹ کو ذبح کرنا کھڑے کر کے، قطار باندھ کر۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ آیت نمبر 37 سورہ حج کی۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، یہاں وجبت عام طور پر ہم وجبت کا ترجمہ واجب ہونا، لیکن یہاں اس کا وجبت کا معنی ہے سقطت، جب وہ گر جائے، جنوبها اپنے پہلو کے بل پہ۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ اپنے پہلو کے بل گر پڑے یعنی وہ بے جان ہو جائے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، یہ اللہ نے اب 3 حکم دیے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو تم خود بھی کھاؤ اس میں سے، اب اس قربانی میں سے تم بھی کھاؤ۔ آگے لفظ سمجھنے والا ہے، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور تم قانع اور معتر کو بھی کھلاؤ۔ میں نے لفظ بولے قانع معتر قرآن میں، اصل میں یہی سورہ حج کی آیت نمبر 34 سے لے کر 38 تک، ان 4 آیتوں سے پہلے آیت نمبر 28 میں، اسی سورہ حج کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تم اس قربانی کے جانوروں میں سے کھلاؤ البائس محتاج، تنگ دست، الفقیر جو محتاج یعنی غریبوں کو کھلاؤ۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ ہمیں بتائے، القانع، قانع قناعت کرنے والا، صبر کرنے والا، مانگتا نہیں، القانع قناعت کرنے والا، جتنا ہے اس پر صبر کر کے بیٹھا ہوا، آپ سے آ کر گوشت نہیں مانگ رہا، القانع۔ اطعم القانع، جو نہیں مانگنے آیا، جو صبر کر کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اطعموا، اس کو بھی کھلاؤ۔ دیکھیے خالق کہہ رہا ہے، اب کوئی پیچیدہ مسئلے نہیں بتا رہا، میں تو ترجمہ کر رہا ہوں قرآن مجید کا بس۔ اطعموا القانع، اس قناعت کرنے والے، صبر کرنے والے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ پھیلا کر مانگ نہیں رہا آپ سے گوشت، اس کو کھلاؤ، اللہ کا حکم ہے۔ والمعتر، اور بے قرار کو بھی، یہاں بے قرار کی تشریح کی مفسرین نے، وہ جو بیچارہ بھوک کی وجہ سے یا محتاجی کی وجہ سے آپ سے آ کر مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، اطعموا القانع والمعتر، تو جو نہیں مانگ رہا اس کو بھی کھلاؤ، جو صبر کر کے بیٹھے، اور جو بے قرار ہے اس کو بھی کھلاؤ۔ اس لیے عید الاضحیٰ کے دنوں میں قربانی کے کل 3 دن 10، 11، 12، آپ ان 3 دنوں میں قربانی کر سکتے، رات کو بھی قربانی کر سکتے۔ بعض روایات میں چوتھے دن 13 تاریخ کو بھی قربانی کی روایات آتی ہیں، لیکن عام طور پر 10، 11، 12 3 دن قربانی، دن کو بھی قربانی کر سکتے ہیں، رات کو بھی قربانی کر سکتے ہیں، چاہے سارے دن میں آپ کو نہیں وقت ملا، کسائی نہیں ملا، شام کو ملا، رات کو ملا، جائز، جس میں آپ کو سہولت۔ اس کے بعد دیکھیے اپنے رشتہ داروں میں سے، خاص طور پر وہ رشتہ دار جن کے بارے میں معلوم ہو کہ انہوں نے قربانی نہیں کی، اول وقت میں ان کو قربانی کا گوشت پہنچانے کی کوشش کی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر یہ بندہ کسی عام غریب کو دیتا ہے تو اس کو ایک ثواب ملتا ہے، اور رشتہ دار کو دیتا ہے تو اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے غریب رشتہ دار ہو یا مالدار ہو، اگر قربانی نہیں کی اس تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ یہ مالدار کو بھی دے سکتے ہیں، غریب کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں غنی کا، مالدار کا اور فقیر کا، محتاج کا کوئی فرق نہیں ہوتا قربانی کے گوشت میں۔ اور پھر اس کے بعد وہ غربا کہ جو دور دراز علاقوں میں، لاہور کے ارد گرد، دور دراز کیا لاہور کے ارد گرد، اپنے نوجوان بچوں کو، خود ہمت نہ ہو تو اپنے جوان بچوں کو، اپنے دوست احباب کو تیار کیجیے، پیکٹ بنائیے، تھوڑا سا لاہور کی آبادی سے باہر جائیے، جنہوں نے 6 مہینے گوشت کی شکل نہیں دیکھی ہوتی، مدتوں گوشت کی شکل نہیں دیکھی ہوتی، ان تک دروازہ کھٹکھٹا کر گوشت، دروازہ کھٹکھٹا کے سمجھ میں آ گیا القانع، وہ جو قناعت کر کے بیٹھا ہوا ہے، صبر کر کے لوگوں سے مانگتا نہیں ہے، اس تک پہنچانے کی کوشش کر لیجیے، کتنی دعائیں ملیں گی۔ اور گوشت محفوظ بھی کر سکتے ہیں، گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، جتنا مناسب رکھ سکیں، لیکن ضائع ہونے سے بچائیں۔ ضائع ہونے پہ گناہ میں لگ جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ الگ حکم دیا سورہ اعراف میں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، تم کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ اسراف فضول خرچی، ضرورت سے زائد یا گوشت کا خراب ہونا، اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے۔ الحمدللہ جو سعودی عرب میں بھی جو قربانیاں ہوتی ہیں، اتنے حجاج کرام کی 10 لاکھ تو حاجی ہے، اور وہ پتہ نہیں کتنی قربانی کرتے ہیں، ایک ایک بوٹی وہ محفوظ کرتے ہیں، ایک ایک بوٹی محفوظ کرتے ہیں، اس کو فریز کرتے ہیں، اور بعد میں ہوائی جہازوں کے ذریعے مختلف علاقوں میں پہنچاتے ہیں، باقاعدہ پہنچاتے ہیں فریز کیا ہوا گوشت حج کی قربانی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا گوشت کوشش کیجیے ضائع نہ ہونے پائے۔ اور پھر عید کا دن اس طرح گزارا جائے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عید الاضحیٰ کا دن گزارتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن جلدی بیدار ہوتے تھے، نسبتاً اور جلدی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے، نہاتے تھے۔ عید کے دن نہانا سنت، جیسے سب نہاتے ہیں، یہی نیت کر لیں کہ ہم سنت سمجھ کے نہا رہے، ثواب ملے گا۔ غسل کرنا سنت، مسواک کرنا خاص طور پر عید کی سنتوں میں سے۔ پھر اس کے بعد اچھے کپڑے پہن لینا، حدیث جو روایات میں لفظ ہے وہ ہے جو عمدہ لباس ہو، نئے کا لفظ نہیں ہے، لہذا جو اللہ نے کپڑے دیے ہوں اچھے کپڑے، وہ بہترین کپڑے پہن لیجیے، یہ بھی سنت۔ اس دن خوشبو لگانا بھی سنت، خوشبو لگانا سنت۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے موقع پر، چھوٹی عید الفطر کے موقع پر تو گھر سے کچھ کھا کر جاتے تھے، میٹھی چیز کوئی کھا کر جاتے تھے نماز کے لیے، لیکن عید الاضحیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ جامع ترمذی کی حدیث، بہت مستند احادیث ہیں جن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، کہ جامع ترمذی میں حدیث موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پر عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے، اور پھر اس دن قربانی کے گوشت میں سے پہلا لقمہ کھاتے تھے۔ لیکن اگر کسائی دیر سے آ رہا ہے آپ کھا سکتے ہیں، سنت غیر مؤکدہ، کوئی کر لے ایسا ثواب نہ کرے تو گناہ نہیں، لیکن اسے روزہ نہ کریے۔ بس اوقات ہوتا ہے گھر میں وہ صاحب نہیں کھا رہے ہوتے، خود جو قربانی انہوں نے کرنی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارا بھی روزہ ہے، ابھی قربانی کا گوشت آئے گا پھر روزہ کھولیں گے، لفظ روزہ نہ بولیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام ضیافت اللہ، ان دنوں میں روزہ نہ رکھو کیونکہ یہ اللہ کی مہمان نوازی کے دن۔ اب اللہ مہمان نوازا اور بندہ کہتے ہیں میں نے نہیں کھانا، نہ، روزہ نہیں، ہاں اس دن پہلا لقمہ اس میں سے کھانا۔ پھر جب نماز عید کے لیے تشریف لے جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تکبیرات تشریق پڑھتے جاتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ تکبیرات تشریق عام جو تمام مرد اور عورت جو غیر حاجی ہیں ان کے لیے بھی ایام تشریق میں یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ 9 ذوالحج سے لے کر، ہمارے ہاں 9 ہوگی کل انشاءاللہ،
آج سعودیہ میں 9 ہے، ہمارے ہاں کل 9 ہوگی انشاءاللہ، 10 کو عید ہوگی اتوار کو انشاءاللہ۔ تو کل ہفتے کے دن سے لے کر 9 10 11 12 13 تاریخ کو عصر کی نماز کے بعد تک یہ کل 23 نمازیں ہو جائیں گی۔ 9 10 11 12 4 دن کی 5 نمازیں، 5 کا 20، اور 13 تاریخ کی فجر ظہر عصر 3 نمازیں، کل 23 نمازیں۔ کہ ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ کے دن عصر کی نماز کے بعد تک ہر مرد پر ہر خاتون پر یہ تکبیر تشریق پڑھنا نماز کے فوراً بعد واجب ہے، مردوں کے لیے اونچی آواز سے 1 مرتبہ اور خواتین کے لیے آہستہ آواز سے۔ یہ تکبیرات تشریق کا بھی اللہ ہم سب کو اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فرض نماز کے فوراً بعد یہ کل فجر سے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے عیدگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے۔ یہاں الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے ماڈل ٹاؤن کے ذمہ دار حضرات کو کہ انہوں نے سنت کے مطابق کھلے میدان میں نماز کے لیے ترتیب بنائی ہوتی ہے عید کی نماز کی، یہ بھی سنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز ذرا جلدی پڑھتے تھے، عید الفطر کی نماز ذرا لیٹ پڑھتے تھے۔ تو یہاں انشاءاللہ العزیز سینٹرل پارک میں عید کی نماز انشاءاللہ 7 بجے ادا کی جائے گی، 7 بجے نماز کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اسے آدھا گھنٹہ پہلے بیان ہوتا ہے، تو کوشش کیجیے 6:30 تک پہنچ جائیے، چند منٹ پہلے پہنچ جائیے، بیان بھی سن لیجیے، اور پھر اس کے بعد عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ابھی بتا دوں، ان کو اس وقت وہاں پہنچیں گے وہ بھی بتائیں گے خطیب صاحب۔ مختصر سا طریقہ ذہن میں رکھ لیجیے گا، کوشش کیجیے اپنی جائے نماز بھی لے جائیں، SOPs کا بھی خیال رکھ لیجیے، اب ہجوم میں ماسک وغیرہ کے لیے پھر تاکہ ڈاکٹر حضرات کر رہے ہیں اس کو بھی اختیار کر لیجیے، اور پھر عید کی نماز کا طریقہ آسان سا، جیسے ابھی جمعے کی نماز پڑھیں گے تقریباً بالکل ویسا طریقہ ہے، 2 نماز ابھی 2 رکعتیں پڑھیں گے، فرق صرف اتنا ہے کہ عید کی نماز میں پہلی رکعت میں سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد اور سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 3 دفعہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اٹھائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 دفعہ تکبیر کہی جائے، بس بالکل جمعے کی نماز، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے اور دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے، بس یہ آسان سی بات ذہن میں رکھ لیجیے تو پورا عید۔ اس کے بعد خطبہ سننا، خطبہ بھی واجب ہوتا ہے عید کی نماز میں، اس کے بعد آ سکتے ہیں، اور راستہ بدل کر، یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے جاتے تھے اس راستے سے واپس بدل کر، راستہ بدل کر تشریف لاتے تھے، یہ بھی سنت۔ اور واپسی راستے میں بھی تکبیرت تشریق پڑھتے ہوئے آنا بلند آواز سے، یہ سب سنت۔ اپنے بچوں کو بھی، خود بھی، گھر والوں کو بھی ان احکام کی ترتیب بتا کر اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق عید الاضحیٰ اور اس کے حقیقی فلسفے یعنی جان کی قربانی اللہ کے لیے، اللہ تعالی ہمیں یہ تمام باتیں خوب اچھی طرح ذہن نشین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کے کام آنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جو قربانی کا فلسفہ اور روح ہے وہ اللہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ بھی اعلان فرما رہے ہیں منتظمین کی طرف سے کہ اگر بارش کا موسم ہوا